السلام علیکم ناظرین کشمیر کے جو حالات ہیں وہ بہت کشیدہ ہو چکے ہیں. سویلین اور پولیس کی کچھ لوگوں کے مرنے اموات کی بھی خبر ہے, اور یہ جو چند مطالبے لے کر آگے آئے تھے اور اس قدر حالات بڑھ گئے, یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی راہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ اگر آپ تھوڑا سا عرصہ پیچھے جائیں تو انڈیا کے جو زیر انتظام علاقہ ہے اس میں 1 سے 1.5 ماہ پہلے حالات اس قدر کشیدہ تھے کہ وہاں پولیس کے بھی کچھ اہلکار مارے گئے, اور بہت سارے سویلین انڈیا کے جو قبضے میں علاقہ ہے لداخ کا, اس میں لوگ مارے گئے. اور حسب روایات انڈین پولیس اور انڈیا میں موجود سرکاری کچھ افسران نے یہ الزامات بھی پاکستانی گورنمنٹ اور ISI کے کندھوں پر ڈالے کہ یہی ذمہ دار ہیں. تو اب وہ یہ ہے کہ راہ شاید یہ پاکستان کو باور کرانا چاہتی ہے, وہ یہ حالات خراب کر کے گورنمنٹ کو یہ پیغام میسج دینا چاہتی ہے کہ اگر آپ ہمارے ایریے میں حالات کشیدہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی آزاد کشمیر میں حالات کشیدہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. راہ کی جو فنڈنگ ہے وہ بلوچستان میں بھی نظر آتی ہے, وہ KPK بھی نظر آتی ہے. وہاں وہ افغانستان سے ٹیررسٹ گروپوں کو فنڈنگ کرتا ہے, پیسہ دے کے پاکستان بھیجتا ہے. پاکستان میں پھر بم دھماکے ہوتے ہیں, لوگ مارے جاتے ہیں. بلوچستان کی صورتحال اب آپ کے سامنے ہے. KPK کی صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں ہے. اسی طرح اب وہ آزاد کشمیر کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ راہ کا ہی ایجنڈا ہو سکتا ہے.